سب سے پہلے تو میں کمرانی صاحب آپ کا اور آپ کی ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک تھاٹ پروسیس سے آج پورے بلوچستان کو گزارا ہے، اور جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے گورننس کا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج حکومت سنبھالنے کے بعد جو مجھے نظر آیا ہے وہ گورننس کا ہی نظر آیا ہے۔ بلکہ میں تو بسا اوقات کہتا ہوں کہ دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ گورننس، اٹ از گورننس آئدر اٹ از نو گورننس، دیر از نو بیڈ گورننس، بیکاز وہ تو، اور ان بلوچستان's کانٹیکسٹ لیٹس بی آنیسٹ، مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے بات کی، بڑی تھیوریٹیکل بات کی اور بڑی دانائی کے ساتھ، اور لاسٹ اسپیکر کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر اسپیکر ثنا بلوچ جیسے ہوں تو لاسٹ اسپیکر تو پتہ نہیں کیا بولے۔ اینی ہاؤ، ثنا صاحب جتنے بھی انڈیکس، جتنے بھی ڈیٹاز کلیکٹ کیے جاتے ہیں، آئی 200% ایگری ود یو کہ اس 200 ارب کے ساتھ 43% آف پاکستان کو ڈیولپ کیا، اس کی گروتھ بھی سٹارٹ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 200 ارب ہے، آیا یہ ہم کہاں لگاتے ہیں؟ دس از مور امپورٹنٹ، کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ انفارچونیٹلی، لیٹس بی آنیسٹ، وہ اس کی زیادہ تعداد کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ اور ہماری جو پی ایس ٹی پی کی کتاب ہے پچھلے 10 سال کی، اگر کوئی آپ جیسا لرنڈ آدمی اٹھا لے یا ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اٹھا لے تو اس پہ پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے کہ ہم نے کیا کیا بلینڈرز کیے ہیں اس پی ایس ٹی پی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، کسی اور نے نہیں کیے۔ ٹھیک، ہمارے ریسورسز کم، وی ڈیزرو مور ریسورسز، جو اٹامنی ہم نے مانگی نہیں 18th امنڈمنٹ میں وہ ہمیں مل گئی۔ تو اب فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس ہیں، ہمارے فورن ڈیٹس ہیں، آپ اپنی ڈیولپمنٹ خود کر لیں۔ اس دفعہ کی پی ایس ڈی پی میں انہوں نے ہمیں کہا کہ اب کیونکہ ہم کیوں پیشنیٹ ویو سے آپ کو دیکھیں، ناؤ یو آر لائک آلموسٹ جو اٹامنی آپ نے مانگی نہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دے دی۔ تو میرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو فوکس ہے وہ اس پر ہے کہ یہ جو 200 ارب روپے ہیں یا یہ جو گورننس کا ماڈل ہے، یہ تو میں آپ کو ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بتا رہا ہوں۔ ہمارا نان ڈیولپمنٹ جس تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، آپ یقین کریں کہ آفٹر 10 ایئرز، مے بی 15 ایئرز، ناٹ مور دین 20 ایئرز، ہمارے پاس آپ کے پیز کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ ہماری جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ان کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے انٹل انلیس کوئی میریکل ہو جائے۔ کوئی یہ جو ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں جس پہ ریکوڈک ہے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، او جی ڈی سی ایل، یا ہماری اپنی کوئی کمپنی، کوئی آئل، کوئی اس طرح کا میریکل ہو جائے تو شاید بلوچستان کا سروائیول ہو۔ ادروائز بینگ چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس، آئی ایم افریڈ۔ اور مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم نے اپنی گورننس کا ستیہ ناش کیا ہے۔ ٹو بی آنیسٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی بڈی۔ دو لوگ ہیں جن کو بلیم دینا چاہیے، ون از مائی کلاس، دا پولیٹیشینس، سیکنڈ از دا بیوروکریٹس۔ کسی تیسرے کو میں اسلام آباد، لاہور کے بیٹھے ہوئے پنجابی کو بلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا ایون یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں جب سے چیف منسٹر بنا ہوں، پچھلی پی ایس ٹی پی میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ کور ہیڈ کوارٹر سے اسکیمیں آتی تھیں، ہم سب یہیں بلوچستان کے رہنے والے ہیں، ایک اسکیم بھی نہیں آئی، بیکاز ہم نے ان کو سپیس نہیں دی۔ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنے دیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اگر وہ ہماری مدد کرتے ہیں کسی کام میں، بلوچستان کا کیس جو ہے وہ سیکورٹی پیراڈائم اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم دونوں نے ساتھ چلنا ہے۔ پریکٹیکل بات کرنی چاہیے۔ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ بلوچستان اس ٹائم ایک سیریس لا اینڈ آرڈر کے کرائسس میں ہے، سیریس گورننس کے کرائسس میں ہے، اور سیریس کلائمیٹ چینج کے کرائسس میں ہے، چیلنجز ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑا چیلنج میں لا اینڈ آرڈر سے اور کلائمیٹ چینج سے بڑا چیلنج جو ہے وہ گورننس کو سمجھتا ہوں۔ آنیسٹلی ہم پولیٹیشنز نے گورننس میں جو کردار ادا کیا سمیت میرے، اگر اس پر کتابیں لکھی جائیں تو شرم سے سر نہ اٹھے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا۔ مگر اس تباہی میں جو کردار آپ نے ادا کیا، خوگر ہم سے تھوڑا گلہ بھی سن لیں کہ جو تباہی کی ذمہ دار ہم نے شروع کیا، آپ نے مکمل اس میں حصہ ڈالا، مکمل طور پہ آپ اس کا حصہ دار رہے۔ اور صحیح کہا شاہ صاحب نے کہ یہ جو ٹنیور ہے، اس ٹنیور کی جو شیورٹی نہیں ہے، اس کی وجہ میری کلاس سے زیادہ آپ لوگ خود ہیں۔ آج بھی
میں نے یہ سنا ہے اپنے ایم پی ایس سے, اپنے پولیٹیشین سے, میرا ڈی سی کیوں نہیں لگا. یہ میرا ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کے آفر کرتے ہیں کہ میں آپ کا ڈی سی بننا چاہتا ہوں, آپ جو کہیں گے میں وہ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم گورننس کے اس طرح کے ماڈلز کو انکریج کریں گے, جب ایک بندہ ایک سیکرٹری صاحب کام کر رہے ہیں, دوسرا سیکرٹری جا کے منسٹر سے ملتا ہے گھر میں اور اس کو کہتا ہے کہ جی یہ تو نصیب اللہ خان آپ کی سروسز ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, میں ہوں نا, میں زیادہ تابع داری کروں گا. اگر یہ سلسلہ ہم اگر جھوٹ بولتے رہے ایک دوسرے سے, 100 دفعہ بولیں, آپ مجھے بلیم کریں میں آپ کو بلیم کروں, ہم دونوں ذمہ دار ہیں. اور اس حد تک ذمہ دار ہیں کہ جب میں چیف منسٹر بنا تو 2 ڈپٹی کمشنرز مجھے میسیجز کر دیتے, شاہ صاحب. میں حیران ہو گیا, میں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بلایا اور سیکرٹری ایس این جے ڈی کو بلایا. میں نے کہا یہ 2 ڈپٹی کمشنرز مجھے ڈائریکٹ ان باکس کرتے, کوئی ہیرارکی, کوئی ادب, کوئی احترام, کوئی چیز ہے. تو اس سے حیران کن بات ہوئی کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اپنے لان میں, میری فیملی بھی یہاں نہیں تھی, میں اکیلا تھا, رات کا ٹائم تھا. تو دروازے پہ وہ آیا جو رنرز ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی ایک ڈپٹی کمشنر صاحبہ ہیں, شی از اے فیمیل, شی وانٹس ٹو میٹ یو. تو میں نے کہا رات کے 10 بجے مجھ سے ملنے کے لیے کیا ضرورت ہے. میں نے سیکرٹری ایس این جے ڈی کو فون کیا, میں نے کہا سیکرٹری صاحب سنبھالیں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بیڈ گورننسز کی بنیاد رکھی ہم نے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں میں شامل رہا ہوں, کوئی کہے کہ میں شامل نہیں ہوں. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ہم نے یہ کام کیا کب ہے؟ آپ مجھے میری ٹینیور کی کوئی ذمہ داری لے لے, اگر یہ بلوچستان کی گورننس ٹھیک نہیں ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں. جب میرے اپنے ٹینیور کی گارنٹی نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے, کیسے گورن کرنا ہے. گورن کرنا ہے یا تو بادشاہت سے, یا خلافت سے, یا ڈکٹیٹر سے, یا یہ جو ڈیموکریسی ہے, کیونکہ اس پر ابھی زیادہ بات نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان میں اس کو قرآن اور حدیث سمجھا جاتا ہے. اس پر ڈبیٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کو اتنا بار بار اس کی درخت کو جڑ سے اکھاڑا گیا ہے کہ اب لوگ اتنے ٹچی ہو گئے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ, ان بلوچستان کیس یہ ماڈل نہیں چلنے والا. نہ یہ بیوروکریسی کا ماڈل چلنے والا ہے, نہ یہ والی ڈیموکریسی کا ماڈل چلنے والا ہے کہ جب یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس حد تک ہو کہ اگر ہم نے یہ شیئر بانٹنا ہے, یہ کرنا ہے, میرا ڈی سی, میرا کمشنر, میرا ڈی پی او, میری پی ایس ٹی پی. یہ ٹرم یوز ہوتی ہے, میری پی ایس ٹی پی. پی ایس ٹی پی کب سے کسی کی ہوئی ہے؟ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے یہاں پر, اور پراؤڈلی لوگ یوز کرتے ہیں کہ جی میری اسکیمز. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ جو گورننس ہے, یہ سائنس ہے. اس سائنس کے لیے پوری ایک, جس طرح کیسر بنگالی صاحب فرما رہے ہیں کہ پورا ایک میکنزم بننا چاہیے, اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے جو اپنی ریفارمز کمیٹی بنائی ہے, اس میں بہت سینئر دوست ہمارے بیٹھے ہیں, ان کو ہم نے رکھا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں. اس کی امپلیمنٹیشن میں, ریفارمز کمیٹی تو اس سے پہلے بھی بنی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بنی, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں چیف منسٹرز کو پرابلم ہوتی ہے. اور پرابلم کیوں ہوتی ہے کہ یہ جو ماڈل ہے اس ماڈل کے تحت ہوتی ہے. اور کبھی یہاں پر مشاہد صاحب, کبھی بھی یہاں پر کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی جو کولیشن پارٹنرز کے تحت نہ ہو, جو کولیشن گورنمنٹ نہ ہو. سنگل لارجسٹ میجورٹی آج تک کسی کو نہیں ملی. ایسے میں جو انوائرمنٹ ہوتا ہے پروونشل اسمبلی کا, وہ چیف منسٹر ایک بلیک میلنگ پوزیشن میں ہوتا ہے. ہی ہیز اونلی 2 choices, 1 to remain black mail, 2 to go home. تو یہ 2 choices جب آپ کے پاس ہوں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ مجھ سمیت بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مل کے, یہ اتنی بلیک سچویشن کے باوجود, کمال تو یہ ہے کہ مجھے اکثر میرے بیوروکریٹ دوست, میں ان کو کہتا ہوں کہ جب سنڈے من آیا تھا اس نے پہلے یہ محل بنایا تھا, وہ آیا تھا گھوڑے پہ, وہ آیا تھا ٹینٹ میں رہ رہا تھا. آج گورنر ہاؤس بنا گیا, ہم اس کے نیچے جا کے میٹنگز کرتے ہیں. آج کور ہیڈ کوارٹر بنا گیا, ہم وہاں جا کے اس کے نیچے ہماری فورسز جو ہے وہ میٹنگز کرتی ہیں. آج زیارت ریزیڈنسی, مطلب سو اینڈ سو آن, سبھی چلے جائیں, کہاں چلے جائیں. تو ریسورسز, کم ریسورسز میں بہتر گورننس کرنا, کم ریسورسز میں ڈلیور کرنا, یہی تو ہماری سکسیس سٹوری ہے. انفارچونیٹلی میں ریسنٹلی, میں آپ کو چند چیزیں میں لکھ کے لایا تھا, آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کوئی 332 ڈائریکشنز دی ٹو مائی بیوروکریسی فار دا بیٹرمنٹ آف پیپل.
آؤٹ آف 332 جو ہے اس میں سے 99% ابھی تک پینڈنگ ہے. 99%. اب جب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں ٹاسک بینگ دا چیف ایگزیکٹو, کون روک رہا ہے آپ کو پورا کرنے میں؟ دس از یور جاب, بٹ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ. یو آر انٹرسٹڈ ان جسٹ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرس. وین یو آر ان دا فیلڈ یو وانٹ کہ وہ آپ کا ٹرینیور انٹیکٹ رہے. وین یو آر ان دا سیکریٹریٹ یو وانٹ کہ یہ ٹرینیور نہ رہے, یہ ٹرینیور جلدی سے ختم ہو, وہ ٹرینیور انٹیکٹ رہے. اس کے بعد آپ دوسرا سنیں, منٹس آف میٹنگ میں 253 ڈیسیجنس پہ عمل درآمد کرنا تھا. 253 ڈیسیجنس پہ منٹس آف میٹنگس پہ عمل جو ہے وہ صرف اس میں سے 20 پہ ہوا ہے. سو یہ کہنا کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہے. اور میں ریسنٹلی لورلائی گیا, جو ڈپٹی کمشنرز نے وہاں پر مجھے بریفنگز دیں, کمشنر صاحب نے, کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم اس حد تک ڈیٹوریٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے ڈپٹی کمشنرز کو یہ نہیں پتا تھا نمبر آف سکولز کتنے ہیں میرے ڈسٹرکٹ میں. میرے ڈسٹرکٹ میں کتنے سکول کھلے ہیں, کتنے بند ہیں. پھر یہ جو ڈاکٹر غیر حاضر ہے, یہ لاہور کا پنجابی غیر حاضر ہے. یہ جو ٹیچر غیر حاضر ہے, یہ کوئی کراچی کا سندھی غیر حاضر ہے. تنخواہ سرکار سے لینی ہے. یہ میں گیا ادھر, یہ آپ کے علاقے کا کیا نام ہے بازائی صاحب, یہ نوسار. نوسار میں گیا, ایک RHC میں 2 ڈاکٹرز اور اس کے ساتھ سٹاف, چوکیدار وکیدار فلانا فلانا فلانا, سب تنخواہیں ڈرا کر رہے ہیں. اور جو تالا لگا ہوا تھا اس پہ زنگ لگا ہوا تھا. مجیب صاحب میرے ساتھ تھے. اور ہم نے کیا ماڈل اپنایا ہے کہ جب ہم ہائرنگ کر رہے ہیں تو اس کو اتنا آسان کر دیا ہے, ہائرنگ اتنی آسان ہو گئی ہے, بس سروسز میں آپ آ گئے, ہائرنگ اور پروموشن یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو فائرنگ کا معاملہ ہے وہ اتنا مشکل کر دیا ہے, کیونکہ وہ خود آپ نے بنایا. یہ رولز آف بزنس میں نے نہیں بنایا, آپ نے بنایا. اور آپ نے اپنے لیے فائرنگ اتنی مشکل کر دی ہے کہ میں CM ہاؤس کے ڈرائیور کو نہیں نکال سکتا. اگر وہ صبح مجھے غلطی سے گستاخی کر کے تھپڑ مار دے تو مجھے نکالتے ہوئے 100 دفعہ شاہ صاحب کی محنت کرنی پڑے گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کورٹس میں جا کے وہ جو ڈیسیجن ہوگا وہ بھی جائے گا. سو ہائرنگ از ایزی, فائرنگ از ڈیفیکلٹ, پروموشن از ایزی. مجھے نہیں پتا کہ آج تک میں نے جتنا بھی پوچھا ہے, مجھے غلط انفارمیشن نہ دیں, ایک سیکرٹری کے بارے میں, بیوروکریٹ کے بارے میں سیف اللہ چٹھا صاحب لکھ کے گئے تھے اس کی ACR میں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا, پروموٹ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. مجھے نام بھول گیا, لیکن حیرت ہوگی کہ وہ بھی پروموٹ ہوا ہے, اس کی پروموشن بھی نہیں رکی. اور اس کی اگر آپ ACR پڑھیں, میری نظر سے گزری ہے کہ کوئی بھی چیف سیکرٹری اگر یہ کسی اور پروونس میں ہوتا, سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ سروس میں ہوتا. وہ پروموٹ ہوا ہے, ہی از سیکرٹری نو, ابھی بھی لگایا ہوا ہے ہم نے اس کو. سو گورننس امپروو کرنی ہے, ہم نے مل کے کرنی ہے. آپ کو خوشی ہوگی, میں ابھی ثنا بلوچ صاحب کو بتا رہا تھا, کیسر بنگالی صاحب, یہ جو ہماری اسکیمیں تھیں کہ جو جولائی میں جا کے اپروو ہوتی تھیں ان کی ٹیکنیکل میٹنگس, الحمدللہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان, بیکاز آف دیئر ایفرٹ. جہاں برے لوگ ہیں وہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. جس طرح جن لوگوں نے پریزنٹیشنز دی ہیں, مجیب نے ایک زیادتی کی ہے, پریزنٹیشن اپنی کریم سے دلائی ہے. یہ تھوڑا مطلب کہ یہ کچھ نہ کچھ پریزنٹیشنز کچھ اور لوگوں سے, میں بھی نام لیتا ہوں, ان سے بھی دلوا دیں یہ. اس کے بعد ہم نے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ 75-76% ہماری اسکیمیں DSCs جو ٹیکنیکل ان کی اپروو ہوتے ہیں وہ ہم نے اپروو کیے ہیں 76-77%. اور نیکسٹ ایئر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو 100% پہ لے کے جائیں گے. اور ہماری ریفارمز جو ہیں وہ مل کے ہم نے کرنی ہے. بلوچستان ہمارا ہے, ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیا کیا. ماضی میں بیٹھے رہیں گے, کچھ نہیں کریں گے. ہمارے پاس جو رسپانسبلٹی ہے, ہینڈ اینڈ گلوز ہو کے, یہ بیوروکریسی اور سول لیڈرشپ جو ہے اس کا امبیلنس, جہاں ملٹری اور سول کا امبیلنس بلوچستان میں افورڈ نہیں ہو سکتا, وہاں پر بیوروکریسی کا اور ہماری سول لیڈرشپ کا امبیلنس افورڈ نہیں کر سکتا بلوچستان کا عام آدمی. اور یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے, انہوں نے پیرلل چلنا ہے. ڈسپائٹ آل دیز odds which I have mentioned, which you yourself mentioned, ہم پولیٹیکل لیڈرشپ پہ فالٹس ہیں, آپ کے اندر ہیں, لیکن کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو لیو ود دا سیم تھنگ کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ماڈل دے کے جائیں گے. نہیں, وی ول امپروو اٹ اینڈ وی ول امپروو اٹ جوائنٹلی. اور اس میں یہ ایفرٹ جو ہے, اب ہم نے کوئی 67 ریفارمز
تو میں نے ڈائریکشن سیکرٹری صاحبان کو لکھ کے دیے 67 اور ہم اس کی امپلیمنٹیشن میں اب جا رہے ہیں. اب امپلیمنٹیشن ہم شروع کرنے لگے کیونکہ زیادہ تر 2 مہینے کا ٹائم تھا, کسی کا 3 مہینے کا. لیٹ سی کہ کیا ہوا ہے, امپروو ہوگا اور اسی طرح امپروو کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پبلک سروس کمیشن, لیٹس بی آنیسٹ, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب آج ادھر نہیں ہیں, لیکن ان کے آنے سے پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ امپروو ہوا تھا. اور جب وہ آئے تو پبلک سروس کمیشن, اس سے پہلے جو ہائرنگز ہو رہی تھیں وہ ڈاؤٹڈ ہیں, لیکن ان کے آنے سے انہوں نے کوہلی صاحب کو, غالباً کوہلی صاحب تھے جن کو لگایا تھا, کوہلی صاحب کے آنے سے بڑا فرق پڑا اور پھر موجودہ پبلک سروس کمیشن بڑا اچھا کام کرے. میں سیٹسفائی تب ہوتا ہوں اگر بلوچستان میں پبلک سروس کمیشن ٹھیک کام کرتا رہا تو دیر از اے ہوپ. جس دن بلوچستان میں پبلک سروس کمیشن نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی جو ہم سارے کرتے ہیں, دین دیر از نو ہوپ. اور ٹینیور کوشش کرتا ہوں انٹل انلیس کوئی بہت بڑی چیز نہ ہو جائے, اس حد تک نہ ہو جائے کہ ایک چھوٹا سا کام بتائیں تو اس کے لیے کہ 2 مہینے لگیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹینیور انٹیکٹ کریں اور اپنی بیوروکریسی کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. دن رات محنت کریں گے, اس بات پہ بلیک میل نہیں ہوں گے کہ کل جانا ہے. آخری منٹ تک کام کریں گے اور سنسیئر ہو کے کریں گے. آپ کی مدد چاہیے اور میڈیا کی مدد چاہیے, خاص طور پہ میڈیا کی مدد چاہیے. میڈیا کے دوست جہاں پہ بیٹھے ہوئے, خدا کے لیے یہ یلو جرنلزم کے بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ توجہ دیں. وہ آپ کریں گے تو ہمارا گورننس کا ماڈل خود بخود امپروو ہوگا. رائٹ ٹو انفارمیشن, مجھے یاد ہے اس وقت بھی ہماری اسمبلی میں آیا تھا, پھر ثنا صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس کا ایکٹ بھی ہو گیا, تو اس وقت بھی کیا تھا, بعد میں شاید آپ نے امپروو کیا, ہم نے 2013 والے اس میں بھی کیا تھا. رائٹ ٹو انفارمیشن سب سے بنیادی چیز ہے گورننس کو امپروو کرنے کے لیے. میرٹ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا مومنٹ. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو میرٹ ہوگا. سو ونس اگین مجیب صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. دس از اے ویری گڈ ایفرٹ. اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. جس طرح ثنا بلوچ صاحب نے کہا کہ مکالمے کی بڑی سخت کمی ہے, ثنا صاحب ہم بھی شروع کر رہے ہیں. ہم نے پہلے یہاں پر لٹریچر فیسٹیول کرایا, جو بڑا کامیاب لٹریچر فیسٹیول کیا احمد شاہ صاحب کراچی والے. اب ہم اپنا کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بلوچستان کی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور کلچر ڈپارٹمنٹ انہوں نے اپنا ایئرلی کیلنڈر بنایا ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں تھا کہ اس سال اس مہینے میں اس ڈویژن جاؤں گا, اس ضلع جاؤں گا, ادھر اسپورٹس ایکٹیویٹی, ادھر کلچرل ایکٹیویٹیز. ہم کلچر اور اسپورٹس کے ذریعے جو سافٹ امیج ہے بلوچستان کا, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. گڈ گورننس جو ہے اٹ از دا کی, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کو نپٹائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو فار پیشنس. بہت شکریہ.